بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دوست نے کمنٹ میں سوال کیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ تو ناظرین کرام، اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اور کتب اہل سنت کی جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں، جتنے بھی معتبر ترین کتب ہیں، تمام کے اندر حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک کا نام حضرت سیدنا ام کلثوم ہے، اور ایک کا نام حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک بیٹی کا نام حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک بیٹی کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، تو ان کا ایک کلپ میں آپ کے سامنے بطور ثبوت کے پیش کر رہا ہوں کہ وہ برملا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی ہے، 4 بیٹیاں نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں 4 تھیں، بقیہ کی اولاد کہاں ہیں؟ اور بیٹیاں 4 تھیں تو مباہلے میں کیوں آئی؟ پہلے یہ آپ کلپ سماعت کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو حوالہ جات آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ تو جی ناظرین، راز فضا نہیں پڑے گئے۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں۔ نبی کی ایک بیٹی تھی، اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں، چادر کے نیچے ایک کیوں آئی؟ آپ نے اس بندے کا کلپ سماعت کیا جس میں یہ برملا کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی ہے، 4 بیٹیاں تھیں، بقیہ کی اولاد کہاں ہیں؟ مباہلے میں ایک کیوں آئی؟ تو پہلی بات یہ ہے، 4 بیٹیاں حضور علیہ السلام کی ہیں، ان کا ذکر انہی کی شیعہ کی معتبر ترین کتب میں موجود ہے۔ کائنات کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید سے پہلا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 پارہ 22 ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن۔ اللہ قرآن میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم فرمائیں کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں لفظ بنات موجود ہے، اور یہ بنات جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی، اللہ قرآن میں ایک بیٹی کا ذکر کرتا تو لفظ بنتن آتا، بنات نہ آتا۔ تو یہ قرآن مجید کا یہ حوالہ ویسے تو مسلمان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے اوپر ہر مسلمان مومن کا ایمان ہے، یقین ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی ایسی ہے جس کے بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے بڑے معتبر ترین کتابوں کے اندر ان کے بڑے خود تسلیم کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ چونکہ ان کو تو فرصت ہی نہیں، نہ تو ان کو اپنی کتابوں کا پتہ، نہ یہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ ان کے علم میں ہوتا ہے۔ علم میں ہوتا بھی ہے تو یہ لوگوں کو خواہ خواہ میں بے وقوف بناتے ہیں، لوگوں کو جو ہے تعجب کے اندر ڈال کر جو ہے اپنی مٹھی میں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلا حوالہ قرآن کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسرا حوالہ شیعہ کی معتبر ترین کتاب، جس کو یہ قرآن کے بعد اپنی معتبر ترین کتاب سمجھتے ہیں اور اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور بڑا اس کا جو ہے عظمت سمجھتے ہیں اس کی۔ الاصول من الکافی کتاب کا نام ہے، مصنف کا نام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، شیعہ کے معتبر ترین محدثین میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، اس کتاب الاصول من الکافی، اس کے اندر ابواب التاریخ جلد اول صفحہ 227 پر علامہ یعقوب کلینی صاحب لکھتے ہیں، فولد منہا قبل مبعثہ القاسم و رقیۃ و زینب و ام کلثوم، کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو اولاد تھی ان کے وہ حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھیں۔ وولد لہ بعد المبعث و طاہر و فاطمہ، اور بعثت کے بعد جو حضور علیہ السلام کے ہاں اولاد تھی وہ حضرت
طاہر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ تو ناظرین یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں کا ذکر شیعہ کی معتبر ترین کتب کے اندر مختلف انداز کے ساتھ موجود ہے۔ الفروع من الکافی جلد 3 صفحہ 721 پر یہ کلمات موجود ہیں: قال لما ماتت رقیۃ ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو یہ عبارت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھیں۔ اگر بیٹی ایک تھی تو حضرت سیدنا رقیہ کا ذکر کیسے آیا؟ اور انتقال اسی کا ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر اپنی زندگی گزارے، تو یہ عبارت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے تہذیب الاحکام، جلد 3 صفحہ 380 کے اوپر درود پاک کے کلمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جو رمضان میں پڑھے جاتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ عبارت لکھتے ہیں: اللہم صلی علی قاسم و طاہر ابن نبی کا، اللہم صلی علی رقیۃ بنت نبی کا، الان من ازا بنبی کا فیہا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبی کا، والان من ازا نبی کا فیہا، اللہم صلی علی ذریت نبی کا۔ ناظرین یہ عبارت بھی کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ شیعہ کی معتبر کتاب کتب 4 میں سے کتاب ہے الاستبصار، جلد اول صفحہ نمبر 200، جس کے اندر یہ عبارت موجود ہے: وَإِنَّ زینبہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم توفیت ان فاطمہ خرجت فی نسائها فصلت علی اختہا، کہ جب حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کے ساتھ باہر تشریف لائیں، فصلت علی اختہا، کہ حضرت سیدہ کائنات نے اپنی بہن کا نماز جنازہ پڑھا، تو جنازہ حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ نے اپنی بہن کا پڑھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھیں۔ حضرت فاطمہ کی دیگر بہنیں بھی تھیں، اگر بہن نہیں تھی تو حضرت فاطمہ نے جنازہ کس کا پڑھا؟ اور ذکر بھی شیعہ کی معتبر کتب 4 میں سے کتاب الاستبصار کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناظرین کتاب ہے الخصال، شیخ صدوق کی کتاب ہے الخصال، صفحہ 468 پر بھی 4 بیٹیوں کا ذکر شیخ صدوق نے کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں۔ حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 870 ہے۔ ملا باقر مجلسی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو تسلیم کیا کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیخ صدوق نے اپنی کتاب الامالی میں صفحہ نمبر 336 حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں کو اس بندے نے بھی اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں صفحہ نمبر 45 سے 46 کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اہل خانہ اور آپ کی بیٹیوں اور بیویوں کو جمع کر کے جمع بناتے ہی جمع کر کے ہجرت کروائی مدینہ تک۔ جمع بناتے ہی کا لفظ بھی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ایک نہیں تھی بلکہ 4 بیٹیاں تھیں، اور بنات جمع کا لفظ ہے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد 5 صفحہ 1053 ہے، اس کے اندر یہ کلمات موجود ہیں: ما زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائر بناتے ہی ولا تزوجہ شیئا من نسائی علی اکثر من 12 اوقیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادیاں فرمائیں، نکاح فرمائے، تو اپنی بیویوں کا اور اپنی سائرہ بناتے ہی اور اپنی بیٹیوں کا، بیٹی کا ذکر حضور نے یہاں نہیں فرمایا، سائرہ بناتے ہی اپنی بیٹیوں کا جو حق مہر مقرر فرمایا، تو یہاں حضور علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ جو حق مہر اپنی بیٹیوں کا مقرر فرمایا وہ 12 اوقیہ ہے۔ تو یہاں بھی لفظ بنت کا لفظ موجود نہیں ہے بلکہ لفظ بنات موجود ہے، جو کہ جمع کا صیغہ ہے اور جس کا اطلاق کم از کم 3 کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے قرب الاسناد کے صفحہ نمبر 9 پر علامہ حمیری نے بھی حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ یہ بھی شیعہ کے معتبر ترین عالم ہیں۔ اسی طرح کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب اس کے مصنف ہیں، صفحہ اس کتاب کا 130 ہے، پر بھی
ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب آل ابی طالب میں صفحہ 130 پر حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر کر کے 4 بیٹیوں کو حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا۔ اسی طرح شیخ عباس قمی شیعہ کے معتبر ترین عالم ہیں، ان کی کتاب ہے منتہی الاعمال۔ منتہی الاعمال کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 151 پر شیخ عباس قمی نے حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے انوار نعمانیہ، نعمت اللہ جزائری، اس کتاب انوار نعمانیہ کی جلد اول ہے، صفحہ 346 پر نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب کے اندر انوار نعمانیہ میں حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر کر کے حضور کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا۔ اسی طرح کتاب کا نام ہے منتخب التواریخ میں علامہ ہاشم خراسانی اس کے مصنف ہیں اور یہ شیعہ کے معتبر عالم ہیں۔ اس کتاب منتخب التواریخ کے صفحہ نمبر 23 پر نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں کو لکھا اور اس کو تسلیم کیا علامہ خراسانی نے۔ اسی طرح شیعہ کی معتبر کتاب جس کو تقریباً ہر شیعہ پڑھتا ہے اور اس کے بڑے چرچے کرتے ہیں، نہج البلاغہ، صفحہ نمبر 430 کے اوپر جو مولا علی المرتضیٰ نے جو حضرت عثمان غنی کو خط لکھا، اس میں مولا علی فرماتے ہیں وقد نلتا من سہرہی معلم ینالا، اے عثمان تمہیں حضور علیہ السلام کی دوہری دامادی حاصل ہے جو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت علی کا یہ فرمانا حضرت عثمان کو کہ آپ کو دوہری دامادی حاصل ہے، اس بات کو کہ یہ وضاحت کرتی ہے کہ حضور کی 2 صاحبزادیوں کا ذکر مولا علی المرتضیٰ نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا، جس کا ذکر نہج البلاغہ صفحہ 430 پر موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند کتب شیعہ میں سے میں نے حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ بطور حوالہ آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے یہ بات اب ثابت ہو چکی ہوگی اور آپ کو بھی سمجھ آ چکا ہوگا کہ شیعہ حضرات کس طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور جبکہ یہ ایک کا ذکر کر کے سیدہ کائنات کا دل بھی دکھاتے ہیں اور مولا مرتضیٰ کا دل بھی دکھاتے ہیں اور خود حضور علیہ السلام کا بھی دل دکھاتے ہیں۔ ظاہر ہے جن کی اولاد 4 ہوں، لوگ کہیں جی نہیں جی آپ کی ایک ہی بیٹی ہے باقی 3 کا ذکر نہ کریں، تو ظاہر ہے والدین کا دل دکھی ضرور ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اہل سنت و جماعت کا بڑا پیارا عقیدہ، حضور کی 4 بیٹیوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کے تمام غلاموں کو مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ابھی تک اب ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ بھی کسی قسم کا کوئی شرعی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کمنٹ میں آئیں، سوال کریں، انشاءاللہ جلد قرآن و حدیث کی عین روشنی کے مطابق آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔